بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 136 وہ چلے گئے ہیں۔ یونس ابن مرکز نے جواب دیا، میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہوگی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم پھر بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلادری نے لکھا کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے لحاظ سے کوئی معمولی آدمی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے متاثر تھے اور خالد رضی اللہ عنہ اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح یونانی جوان کے بغیر کرنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جس لڑکی سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا اس کے کہنے پر بھی اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرکز، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزرنے کے بعد تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی قلعے میں جا کر پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکتا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں۔ حمص اور طرابلس، یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سوسر شہنشاہ ہر کر رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھوڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔
یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کا مال غنیمت ضرور لائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرقس نے کہا۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اسی روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھوڑ سوار صحرائی آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ رہی تھی۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھوڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ 300 جو گانٹھیں تھی جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھی، ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ بعض گانٹھیں کھل گئی تھی اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زر بفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام ورقوں نے مارکا مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرقس نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ انہیں چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرقس خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعاقب پر اور حملے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی۔ دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پر پابندی عائد تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرقس کہتا تھا قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے ایسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن میں مال غنیمت کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا پلان تیار کیا۔ اس پلان کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے 2 سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرقس تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس کی بیوی اسے دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواریوں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھے، وہ سب مسلح ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں اور پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلادھار بارش نے انہیں بکھیر دیا۔ جو بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن الارزو تھے جنہوں نے اسبِ ممور سر پہ خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی۔ وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور بس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا۔ حربیس توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دنوں کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے، جم کر مقابلہ کرو۔ حربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی
فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہوگی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو، بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے، لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا 1000 مزید گھڑ سوار دوڑتے آ رہے تھے اور ان کے سلار رافع تھے۔ رومی سلار نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ مارکا اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا کہ مزید 1000 سوار شمال کی طرف سے آئے۔ ان کے سلار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے تھے۔ یہ مارکا ان کے لیے زندگی اور موت کا مارکا بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت جوان بیٹیاں، بیویاں، بہنیں ان کے ساتھ تھی۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کے لڑنے میں شدت پیدا آ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سلار توما جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سلار تلوار بلند کی نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الشدید انا خالد بن ولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف سے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خالد رضی اللہ عنہ خود قائد تھے۔ یہ تھا خالد رضی اللہ عنہ کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے، آخر میں 1000 سواروں کے ساتھ آئے اور خالد رضی اللہ عنہ توما اور حبیش کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سلار کی تلاش میں خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے دور اندر چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔